أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئات يقولوا هذه من عندك كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا اینما تکونو تم جہاں کہیں بھی ہوگے یدرککم الموت موت تو آ کر رہے گی، موت سے تو نہیں بچ سکتے، موت نے تو آنا ہی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ اور اگرچہ تم ہو کس میں گنبد، بروج مشیدہ پکے مضبوط قلعے، اس کی تفسیر یہ کی گئی کہ اگر یہ تم مضبوط قلعوں میں بھی بیٹھ جاؤ تو بھی موت آ کر رہے گی۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بروج مشیدہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ پکے قلعے، اور اللہ نے اس پہ کوئی نکیر نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ بنانے غلط ہیں یہ چیزیں۔ اس سے فقہا نے دلیل لی ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی آدمی اپنا گھر بہت اچھا بنائے، پختہ بنائے، تو یہ اللہ پر توکل اور زہد عبادت اس کے بالکل خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے۔ ایک آدمی بہت اچھا گھر بناتا ہے، وہ کہتا ہے ایسا ایک ڈھنگ کا گھر بناؤ 100-200 سال چلے، اگلی نسلوں نے بھی آنا ہے، وہ اس میں رہیں گے، تو پھر انہیں پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑے گا، اتنا بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور ایک آدمی کہتا ہے رہنے ہی کتنے دن ہے، بس ایسا گھر بناؤ اطمینان سے یہ اپنے دن بسر ہو جائیں، آنے والے خود کر لیں گے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے اور وہ درخت کے نیچے بستر بچھا لیتے تھے، بس وہاں رہتے تھے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت گھر بنا لیں، تو انہوں نے کہا نہیں گھر نہیں بنانا، بس میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ تو ان کے ہاں ایک مہمان آیا اور اس کے سامنے روٹی رکھی اور نمک رکھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے کتنا بڑا انعام ہے، کھاؤ۔ اس نے 2-4 لقمے لیے اور پھر اس نے کہا حضرت اگر فلاں سلاد بھی کھانے کو مل جاتا ساتھ تو کتنا اچھا ہوتا۔ انہوں نے کہا اچھا، گئے کہیں سے سلاد لے کے آ گئے، رکھ دیا۔ تو اس مہمان نے تھا ان کا شاگرد بھی، تو جب کھا کے یہ کہا نا کھانا کہ اللہ تیرا شکر ہے جو کچھ تو نے ہمیں دیا، ہم نے اس پہ قناعت کی، تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تو نے قناعت کی ہوتی نا تو میرا لوٹا اس دکاندار کے پاس گروی نہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ قناعت، انہوں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے بس جو کچھ کھانے کو مل گیا۔ انہوں نے کہا اگر تمہارا اتنی نیت ہوتی کہ جو کچھ مل گیا تو پھر ہمارا لوٹا وہاں نہ رکھا ہوا ہوتا۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ حضرت گھر بنانا ضروری ہے، کہنے کہ اچھا کیسے گھر بناؤ گے؟ ان کا حضرت ایسے گھر بنائیں گے کہ آپ کھڑے نہ ہو سکیں اور سر جو ہے وہ چھت کو لگے اور پھر آپ کا قد اونچا اور چھت نیچے ہو جائے، ایسا۔ ان کا ہاں اور لمبا چوڑا، ان کا حضرت اور نہ پاؤں پھیلا کے آپ سو سکیں، کہنے کہ بس بالکل یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، میں نے بس اتنے ہی دن زندگی کے بسر کرنے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ بھی چیز تھی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں دوسری چیز بھی تھی، طباع کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے، حالات کا فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے نکیر نہیں ہے، برا نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھا گھر بناتا ہے، آرام اور آسائش کا کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو برا نہیں کہا، اور نہ یہ توکل کے خلاف ہے نہ شریعت کے خلاف ہے۔ یہاں تک تو بات آ گئی صحابہ رضی اللہ عنہ کی۔ اچھا آپ غور کیجئے، اس میں سارے ضمائر جو ہیں حاضر کے، ضمیریں جتنی ہیں کم کے ساتھ ہیں، ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، تو یہ کم کی ضمیر حاضر کے لیے ہوئی نا۔ یہاں دیکھتے چلے جائیں آپ، یہ اوپر سے لم تر الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، یہ ضمیر مخاطب جو سامنے ان کے لیے آ گئی، ٹھیک ہے۔
جب ان پہ جہاد فرض کیا گیا تو انہوں نے کہا اللہ آپ نے جہاد فرض کر دیا اور ہمیں کیوں نہیں مہلت دے دی تھوڑی سی زندگی کی. یہ سب اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. اینما تکونوا یدرککم الموت، اور تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت آ جائے گی. یہاں تک سارے ضمائر یہ آئے، اور اب اس کے بعد وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی اور جماعت آ گئی. تو وہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سے منافقین کا بیان اب شروع ہو گیا. اور جو پہلی جماعت تھی جو سارے اوپر سے منافقوں کے لیے آیات سمجھتی ہے، وہ تو یہاں بھی آسانی سے وہ کہتے ہیں ہے ہی سارا منافقوں کے متعلق. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی؟ یہ مشکل چیز ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور ان منافقوں کو اگر کوئی اچھائی مل جائے، مال غنیمت مل جائے، یقولو کہتے ہیں ہذہ، یہ جو کچھ ملا ہے من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے. مطلب کیا ہے؟ کل بھی ایسا ایک جملہ گزرا ہے نا، اللہ کی تعریف نہیں کر رہے، بلکہ جیسے بولتے ہیں کہ تقدیری بات ہے جی، بس قسمت کی بات ہے، ہو گیا ایسا کام، بس جی خدا کی طرف سے ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. کہتے ہیں من عند اللہ، اللہ کی جانب سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب کوئی برائی ملے، جب امتحان آ جائے، جب آزمائش میں پڑ جائیں، یقولو کہتے ہیں یہ منافق ہذہ من عندک، یہ آپ کی طرف سے. والعیاذ باللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نحوست ہے، تمہاری وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے ہیں. یہ آپ کی بے تدبیری کا نتیجہ ہے، تمہاری تدبیر ٹھیک نہیں تھی، جنگ نہیں صحیح لڑا سکے، اسی لیے تو اتنے لوگ شہید ہو گئے، اسی لیے تو یہ نقصان ہو گیا. قل، آپ فرمائیے کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی جانب سے. اچھے حالات ہیں اللہ کی جانب سے ہیں، اور برے حالات ہیں اللہ کی جانب سے ہیں، لیکن ہم ان کا انتساب اللہ کی طرف نہیں کرتے. ایمان کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور کفر کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، مگر ہم کفر کا انتساب اللہ کی طرف نہیں کرتے. لوگ جو ایمان پہ ہیں اللہ ہی کی توفیق سے، اور شیطان اور لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں اللہ ہی نے گمراہ کیا ہے، مگر ہم اس کا انتساب اللہ کی طرف سے نہیں کرتے ادب کی وجہ سے. اور یہ جو جملہ ہے نا کہ اللہ نے گمراہ کیا ہے، اس کی تشریح کسی جگہ آئے گی. اور اہل سنت والجماعت کا اور ماتریدیہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں خیر اور شر حقیقت میں دونوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی دونوں کا خالق ہے، لیکن کاسب اس کا بندہ ہے، بندہ اپنے اختیار سے اس کو کرتا ہے. تو آدمی جب کسی کام کو کرنے کا پکا ارادہ کر لے، اس کے ارادے پر اللہ اس فعل کو پیدا کر دیتا ہے. اسی لیے شیطان نے کہا کہ بما اغویتنی، جو آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید نہیں کی. سورہ آراف میں آیا ہے، وہاں آراف میں جب جائیں گے انشاءاللہ وہاں بات کریں گے. عقیدہ یہی ہے کہ کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی جانب سے ہے. مگر یہ اتنے باریک مسائل ہیں کہ علم کلام کی مباحث جب پڑھتا ہے آدمی تو سمجھ میں آتے ہیں، اور نہ بھی سمجھ میں آئیں تو بھی بندہ خاموشی سے بس گزر جائے کہ اللہ نے جو کہا ہے سب سچ ہے. فما لہؤلاء القوم، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اس قوم کا کیا ہے، منافقوں کا، ان لوگوں کا لا یکادون، لگتا نہیں ہے کہ یفقہون حدیثا، ایک اتنی سی بات کو سمجھ سکیں. اتنی سی بات جو سمجھنی ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے بھی لوگ. اتنی چھوٹی سی بات. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور ہے بھئی؟ آزمائش ہے تمہاری،